بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پچھلے سیشنز میں بات کی تھی فیملی پلاننگ کے بارے میں۔ فیملی پلاننگ جو کہ ایک پلر ہے سیف مدرہڈ کا۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فیملی پلاننگ ایکچولی ہوتی کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کیا یہ صرف اسپیسنگ کا نام ہے، کیا یہ صرف پریونشن آف ان وانٹیڈ برتھس کا نام ہے، یا اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، ہم نے یہ دیکھا تھا۔ اور ہم نے اس کے بعد اس بارے میں جانا تھا کہ فیملی پلاننگ میں جو کنٹراسیپٹیو میتھڈس یا فرٹیلٹی ریگولیشن میتھڈس یوز ہوتے ہیں ان کو کیسے کلاسیفائی کیا جاتا ہے، ان کی کیا ٹائپس ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ٹیمپرری میتھڈس ہیں اسپیسنگ کے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ ٹرمینل میتھڈس ہوتے ہیں، اس کی کلاسیفیکیشن میں ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ٹیمپرری میتھڈس میں بیریئر میتھڈس یا فزیکل بیریئر میتھڈس کی بات کی تھی، جس میں فزیکل بیریئر میتھڈس کے ساتھ ساتھ کیمیکل بیریئر میتھڈس اور ان دونوں کا کمبینیشن بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے انٹرا یوٹرائن کنٹراسیپٹیو ڈیوائسز کی بات کی تھی، جو کہ ایک اور میتھڈ ہے فیملی پلاننگ کے لیے کنٹراسیپشن کا۔ انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح کی ہوتی ہیں، ان کی کیا جنریشنز ہیں، ان میں بائیو ایکٹیو کون سی ہوتی ہیں اور نان بائیو ایکٹیو کون سی ہیں، اور جو بائیو ایکٹیو ہیں اس میں کاپر کنٹیننگ کون سی ہیں اور ہارمونل کون سی ہیں۔ پھر ہم نے یہ جانا تھا کہ انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز ہیں ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ آئی یو سی ڈی کے لیے کون سا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پچھلے سیشن میں کر چکے ہیں۔ آج ہم ایک اور میتھڈ ٹیمپرری اسپیسنگ میتھڈ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ ہارمونل کنٹراسیپٹیوس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جو کہ ایک اور طریقہ ہے کنٹراسیپشن کا یا فرٹیلٹی ریگولیشن کا۔ تو لیٹ اسٹارٹ وتھ ہارمونل کنٹراسیپٹیوس۔ تو ہارمونل کنٹراسیپٹیوس جو ہیں، اس میں آپ جو چیزیں کامنلی یوز ہونے والی جو سنیں گے یا سنی ہوں گی کہیں، وہ پلز ہیں، کچھ انجیکٹیبلز ہوتے ہیں، ہارمونز ہوتے ہیں جو انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں فار دی ریزن آف کنٹراسیپشن۔ پھر کچھ ویجنل رنگس بنے ہوتے ہیں، وہ بھی ہارمون کنٹیننگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور دو نوٹ دیٹ کامنلی۔ پھر ٹرانسڈرمل پیچز بھی ہوتے ہیں۔ تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہارمونل کنٹراسیپٹیوس کو ہم براڈلی کیسے کلاسیفائی کریں گے، کیا ٹائپس ہیں اس کی۔ So hormonal contraceptives are broadly classified into two categories. One is the oral pills, pills that are taken orally, and the second category is slow release formulations, into depot formulations بھی کہتے ہیں۔ جو oral pills ہیں اس میں combined pills ہوتی ہیں، then there are progestogen only pills, then post coital pills ہوتی ہیں، دین دیر آر لانگ ایکٹنگ پلز ونس اے منتھ، ایسی پل جو مہینے میں ایک دفعہ ہی لینی پڑتی ہے۔ جو سلو ریلیز فارمولیشنز ہیں، جو دوسری کیٹیگری ہے ہارمونل کنٹراسیپٹیوس کی، دیز انکلوڈ انجیکٹیبلس، آف کورس دیر آر انجیکشنز وچ آر انجیکٹڈ فار دی آبجیکٹیو آف کنٹراسیپشن۔ پھر دین دیر آر سب کیوٹینیوس امپلانٹس، ویجنل رنگز ہوتی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ٹرانسڈرمل پیچز ہوتے ہیں۔ یہ ایک براڈ کلاسیفیکیشن ہے ہارمونل کنٹراسیپٹیوس کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کمبائنڈ پلز کو۔ کمبائنڈ پلز میں ایسٹروجن اور پروجسٹوجن دونوں شامل ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو کمبائنڈ پل بولتے ہیں۔ اس میں ایسٹروجن کا کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ 30 to 35 مائکرو گرامس تک ہوتا ہے، اور پروجسٹوجن جو ہوتی ہے وہ 0.5 to 1 ملی گرامس تک ہوتا ہے۔ ان دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے اس پل میں، اس لیے اس کو کمبائنڈ پل بولتے ہیں۔ دین یہ کرتے کیا ہیں، یہ سیکریشن آف گونیڈوٹروپن فرام پیٹویٹری
گلینڈ اس کو روک دیتی ہے. پیٹوٹری گلینڈ میں سے جو گوناڈوٹروپنز ریلیز ہوتے ہیں اس کو یہ روک دیتے ہیں اس کی سیکریشنس کو, اور اس کے رکنے کی وجہ سے اوویولیشن نہیں ہوتی ہے. اینڈ thus there is the contraceptive effect of these pills. اچھا, یہ ہر روز کھانی ہوتی ہے ایک پل ایٹ اے فکس ٹائم ایچ ڈے, میننگ کہ اگر مارننگ میں لے رہے ہیں تو اگلے دن بھی مارننگ میں ہی لیں گے, اور سو آن. اور اگر شام کو لینا شروع کیا یا شام کو لینا چاہتے ہیں تو شام کو ہی لیں گے اگلے دن بھی, اینڈ سو آن. اچھا, فور 21 days اورلی لیتے ہیں. کب اسٹارٹ کرتے ہیں؟ فرام دا 5th day آف menstrual cycle. 5th day آف menstrual cycle سے اسٹارٹ کرنے کے بعد 21 دن تک ہر روز ایک پل لینی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک 7 days کی بریک ہوتی ہے. For 7 days you do not take these combined oral contraceptive pills. ان 7 days کے دوران جو ہوتی ہے بلیڈنگ ہوتی ہے, اس کو withdrawal bleeding کہتے ہیں. دس از ناٹ menstrual bleeding کیونکہ یہ menstrual cycle سے correspond نہیں کر رہی ہوتی ہے. This is an artificially induced bleeding due to stoppage of these combined oral contraceptive pills, اس لیے اس کو withdrawal bleeding بھی بولتے ہیں. اگر اسٹاپیج کے بعد 21 دن کمبائنڈ پلز لینے کے بعد کوئی بلیڈنگ نہ ہو تو سیکنڈ سائیکل کو پھر بھی 7 days کی بریک کے بعد اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے. میننگ کہ آفٹر دی اسٹاپیج آف intake of combined oral contraceptive pills which have been taken for the previous 21 days, you stop the intake for 7 days. Whether or not the bleeding occurs in those 7 days is irrelevant. آپ اس کے بعد سیکنڈ سائیکل 7 دن کے بعد اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اگر یوزر پل لینا بھول جائے تو شی شوڈ ٹیک اٹ ایز سون ایز شی ریمبرز, ٹیک نیکسٹ ڈیز پل ایٹ اٹس فکس ٹائم. اگر کسی روز وہ بھول گئی ہے اس کو جیسے ہی یاد آئے گا اس نے وہ پل لینی ہے, اور پھر اگلے دن سے پرانی روٹین کے مطابق اگر وہ مارننگ کو لے رہی تو مارننگ کو لینی ہے وغیرہ. اچھا, اگر اس کو 2 دن اس کو پل لینا بھول گیا ہے, میننگ کہ she has forgotten to take 2 pills and she has missed her pills for 2 days, and she must take 2 pills as soon as possible and carry on schedule as such. تو اس نے وہ 2 pills لینی ہے جیسے ہی اس کو یاد آئے گا, اور پھر اس کے بعد سے پرانے اسکیجول کے مطابق ہی اس نے کنٹینیو کرنا ہے. اگر 3 pills بھول گئی ہے, if she has forgotten to take her pills for 3 days, then she must stop taking pills, اور اس کے بعد پھر بلیڈنگ کو الاؤ کرنا ہے, اور اس کے بعد سے نیا سائیکل سٹارٹ کرنا ہے فرام دا 5th day آف menstruation. تو یاد رکھیے گا, دس از آفٹن آسکڈ ان وائوا ویئر ایگزامینر کے پاس ٹرے ہوتی ہے, اس کے اندر پلس پڑی ہوتی ہیں, تو وہ آپ سے پلس کے بارے میں یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ اگر مس ہو جائے تو کیا کرنا ہے. تو یو مسٹ بی ایبل ٹو ٹیل ہر یا ہم کہ اگر ایک پل مس ہوئی ہے تو کیا کرنا ہے, 2 مس ہوئی ہیں تو کیا کرنا ہے, اور اگر 3 مس ہو گئی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے. تو یہ ایک فگر ہے جس میں آپ کو کمبائنڈ اورل کنٹراسیپٹیو پلز کا وہ ایک اسٹرپ یا ایک پتا دکھایا گیا ہے. یوزلی اسی قسم کا جو ہوگا وہ آپ کی اوسپی میں یا پھر آپ کے وائوا میں ایگزامنر کے پاس ہوگا. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 روز ہیں پلز کی. ان ایچ رو دیر آر پلز, اور پھر ایک جو رو ہے اس میں جو پلز ہیں وہ ڈفرینٹ کلرڈ ہیں فرام دی ادر ونس. تو جو یہ فرق رنگ کی ٹیبلٹس ہیں باقی ساروں سے, 21 پلز ایک طرح کی ہیں اور باقی 7 جو ہیں وہ دوسری طرح کی ہیں, وہ کسی اور رنگ کی ہیں. یوزلی یہ ڈارکر کلر کی ہوتی ہیں. آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ کلرڈ 7 پلز ہیں یہ کیا ہیں. تو یہ ایکچولی یہ کنٹراسیپٹیو پلز نہیں ہیں, یہ پلیسیبو ہے, اور یوزلی پلیسیبو میں آئرن کنٹیننگ پلز جو ہیں وہ شامل کر دی جاتی ہیں. So there are 21 hormone containing pills, then there are 7 iron containing pills. پھر ایک اور طرح کی اورل پلز جو ہیں یا اورل ہارمونل کنٹراسیپٹیوز جو ہیں وہ پروجیسٹوجن اونلی پل ہوتی ہے. پہلے ہم نے کہا کمبائنڈ اورل کنٹراسیپٹیو پل جس میں 2 طرح کے ہارمونس تھے, ایسٹروجن اور پروجیسٹوجن. اب ہے پروجیسٹوجن اونلی پل.
اس کو منی پل بھی کہتے ہیں یا مائکرو پل بھی کہتے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف پروجسٹوجن ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ہی اپیرنٹ ہے۔ اس کا میکنزم آف ایکشن یہ ہے کہ یہ ٹیوبل موٹیلٹی کو کم کر دیتی ہیں، جو فیلوپین ٹیوبس ہوتی ہیں اس کی موٹیلٹی کو کم کر دیتی ہیں اور سروائکل میوکس کی تھکنس کو بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے سپرم کی پینیٹریشن اور ٹرانسپورٹ نہیں ہو پاتا۔ The sperm cannot go through the thick cervical mucus and cannot enter the uterus, uterine cavity. Even if that happens, the reduced motility of fallopian tubes results in no fertilization. اس طرح سے یہ کام کرتی ہیں۔ ان کا ایک نقصان یہ ہے کہ سائیکل کنٹرول پور ہوتا ہے، menstrual سائیکل کنٹرول جو ہے وہ پور ہوتا ہے، اور پریگنینسی کا رسک بھی اس میں زیادہ ہے کمپیئر ٹو کمبائنڈ اورل کنٹراسیپٹیو پلز۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لیکٹیٹنگ ویمن میں ایک بہتر آپشن ہے کمبائنڈ اورل کنٹراسیپٹیو پلز۔ ویسے تو یہ دونوں طرح کے پلز جو ہیں وہ لیکٹیٹنگ ویمن میں اوائڈ کرنی چاہیے۔ These are not absolutely contraindicated, but these are contraindicated. اور دونوں طرح کی نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر آپ کو دینی پڑ جائے ایک ایسی خاتون میں جو لیکٹیٹ کر رہی ہے تو یو ول پریفر پروجسٹوجن اونلی پل، کیونکہ اس میں جو پروجسٹوجن اونلی پل ہے وہ ملک والیوم کو کم سپریس کرے گی کمپیئر ٹو ود کمبائنڈ اورل کنٹراسیپٹیو۔ اچھا جی، یوزلی ایسی خواتین میں پرسکرائب کی جاتی ہے جن میں کمبائنڈ پل کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ وہ کون ہو سکتی ہیں؟ وہ اولڈر ویمن ود کارڈیو واسکولر رسک بھی آپ لیٹر آن دیکھیں گے کہ کمبائنڈ اورل کنٹراسیپٹیو پلز جو ہیں وہ بہت سی کنڈیشنز میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہیں۔ ان میں سے ایک کارڈیو واسکولر کوئی بھی اگر لیجن یا کوئی بھی انوملی یا کوئی بھی رسک ہے اس میں وہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، اور ایک خاص ایج سے اوپر بھی وہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ تو ان کیسز میں ایسی خواتین میں پروجسٹوجن اونلی پل جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ پھر ایسی ینگ خواتین جن میں نیوپلیزیا کا رسک ہو، جن کی فیملی ہسٹری ہے، جسے سی اے بریسٹ کی ہے یا سی اے سروکس کی ہے، تو آپ ان میں سی او سی پی جو ہے وہ ایبسولوٹلی کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے تو وہ نہیں دیں گے، لیکن ان میں پروجسٹوجن اونلی پل یا مائکرو پل آپ دے سکتے ہیں۔ یہ اس کا ایک بینیفٹ ہے۔ پھر اورل ہارمونل کنٹراسیپٹیوس میں ایک ہوتی ہیں پوسٹ کوائٹل پل۔ یہ جیسا کہ اس کے نام سے اپیرنٹ ہے، یہ یوز ہوتی ہیں آفٹر دی کوائٹس۔ کوائٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں سیکچول انٹرکورس کو کہتے ہیں۔ اگر سیکچول انٹرکورس ہو گیا ہے unprotected and the woman was not on any of the contraceptives and nor has the man used any of the contraceptives, post coitally some of the hormonal contraceptive pills can be used. تو یہ ایز این ایمرجنسی میتھڈ آف کنٹراسیپشن یوز ہوتی ہے، اور ود ان 72 آورز آف انپروٹیکٹڈ انٹرکورس ان کو یوز کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپلز میں 1 پل آف لیونور ڈیسٹرول 0.75 mg ہے جو کہ ود ان 72 آورس دے دیں، پھر اس کے بعد ایک اور پل 12 آورس کے بعد دے دیں پہلی ڈوز کی، یا پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ ایتھنائل ایسٹراڈیول کی 2 پلز دیتے ہیں ود ان 72 آورس اینڈ 2 مور 12 آورس آفٹر دی فرسٹ ڈوز، یا پھر یہ ہے کہ ایتھنائل ایسٹراڈیول کی 4 پلز ود ان 72 آورس دیتے ہیں اور 4 پھر دے دیں 12 آورس کے بعد پہلی ڈوز کی، یا پھر چوتھی آپشن یہ ہوتی ہے کہ میفیپریسٹون 10 mg کی ایک ٹیبلٹ ود ان 72 آورس آفٹر دی کوائٹس آپ دیتے ہیں۔ یہ پوسٹ کوائٹل پلز کی ایگزامپلس ہیں۔ اورل کنٹراسیپٹیو پلز کے بینیفٹس کیا ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ ہے کہ آلموسٹ 100% افیکٹو کنٹراسیپشن، اس کی فیلئر ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے کمپیئر ٹو سم آف دی ادر میتھڈز آف کنٹراسیپشن۔ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ پروٹیکٹس اگینسٹ بینائن بریسٹ ڈسآرڈرس۔ یاد رکھیے گا بینائن بریسٹ ڈسآرڈرس کی بات ہو رہی ہے، ان کے اگینسٹ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے۔ کون سے ہو سکتے ہیں؟ فائبرو ایڈینوما ہو سکتا ہے یا فائبروسسٹک ڈیزیز ہو سکتی ہے۔
پھر یہ اوویرین سسٹ کے اگینسٹ بھی پروٹیکٹ کرتی ہے. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا نہیں ہو پاتا اگر یہ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اگر آپ او سی پیز یوز کر رہے ہیں. پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز چانسز کم ہیں. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آئی یو ڈیز یا یو سی ڈیز کے استعمال سے پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. وہ والا ڈس ایڈوانٹیج او سی پیز کے ساتھ نہیں ہے. اچھا ایکٹوپک پریگنینسی کے چانسز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آئی یو ڈیز کے استعمال سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اگین دیٹ رسک از ناٹ دیئر ود دی یوز آف او سی پیز یا اورل کنٹرسیپٹیو پلز. اوویرین کینسر جو ہے اس کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں ود دی یوز آف او سی پیز. So these are some of the benefits of oral contraceptive pills. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چند عام ایڈورس افیکٹس کیا ہیں جو او سی پیز کے یوز کے ساتھ ہو سکتے ہیں. سم آف دی کامن ایڈورس افیکٹس آف او سی پی یوز. تو جو کامن والے ہیں ان میں بریسٹ ٹینڈرنس ہے سب سے پہلے. دیر از ہیڈ ایک اینڈ میگرین, ویٹ گین اور بلیڈنگ ڈسٹربنسز. یاد رکھیے there are four types of common adverse effects of oral contraceptive pills. These four are breast tenderness, weight gain, headache and migraine, and lastly bleeding disturbances. کامن ایڈورس افیکٹس تو ہم نے دیکھ لیے جو میجورٹی آف the یوزرز آف او سی پیز میں دیکھنے میں آتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں یا اتنا سیویئر نہیں ہے بٹ میجورٹی میں دیکھنے میں آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ سیویئر کمپلیکیشنز آف او سی پیز کیا ہو سکتی ہیں اور کیا کیا رسکس ہیں اس کے یوز کے ساتھ ایسوسیٹ. تو سب سے پہلے تو کارڈیو واسکولر افیکٹس ہیں او سی پیز کے یوز کے ساتھ. دیر از اے چانس آف انکریزڈ ایتھروجینیسس, دیر از اے چانس آف انکریزڈ ایم آئی وچ از مائوکارڈیل انفارکشن. اسٹروک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, ڈی وی ٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, ڈیپ برین تھرومبوسس کے, ایمبولزم کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کارڈیو واسکولر رسکس اینڈ کمپلیکیشنز جو ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ. یو کین سی دے آر سیویئر اینڈ دے کین بی لائف تھریٹننگ. پھر کارسینوجینک بھی ہیں یہ, سی اے سروکس, سی اے بریسٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ود یوز آف او سی پیز. کچھ میٹابولک افیکٹس ہیں, ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے, انکریزڈ یا ڈیرینج لپڈ پروفائل ہو سکتی ہے, انکریزڈ ہائی ڈینسٹی لپڈ پروٹینس ہو جاتی ہیں, بلڈ گلوکوز لیولس بڑھ جاتے ہیں. کچھ لیور ڈس آرڈرس ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں جیسے ہیپیٹو سیلولر کارسینوما ہے, پولیسٹیٹک جانڈس ہے. لیکٹیشن پہ اس کا ایڈورس افیکٹ ہے, اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. کوانٹٹی آف بریسٹ ملک کم ہو جاتی ہے, اس کے کانسٹیٹیوئنٹس بدل جاتے ہیں. پریمیچور سیسیشن ہو سکتی ہے, تو وقت سے پہلے بریسٹ ملک آنا رک سکتا ہے. تو وہ لیکٹیشن کے حوالے سے اس کے رسک اور اس کی کمپلیکیشنز ہیں. پھر جو پروجسٹوجن اونلی پل ہے اس کی وجہ سے ایکٹوپک پریگنینسی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں کمپیئر ٹو اگر کوئی بھی اورل کنٹرسیپٹیو پل نہ یوز ہو. تو اور پھر فیٹل ڈیولپمنٹ پہ بھی اس کے رسکس ہیں. انکریزڈ رسک آف برتھ ڈیفیکٹس. آپ ان ساری باتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دی اماؤنٹ آف رسکس ایسوسیٹڈ ود دی یوز آف اورل کنٹرسیپٹیو پلز اینڈ ہاؤ سیویئر دے آر, ہاؤ کمپلیکیٹڈ دے آر. Right from ranging from the cardiovascular effects to the fetal development in case there is failure of contraception, then pregnancy ہو جاتی ہے تو use of OCPs can result in birth defects as well. And so many others, metabolic effects, liver disorders, carcinogenesis, lactation. So these are all the risks and complications associated with oral contraceptives. Let's move on to contraindications for OCPs. کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ کو او سی پیز یوز نہیں کرنی ہے. تو یو نو کہ کچھ ایبسولوٹ کنٹرانڈیکیشنز ہوتی ہیں, کچھ ریلیٹیو کنٹرانڈیکیشنز ہوتی ہیں. ایبسولوٹ کنٹرانڈیکیشنز وہ ہوتی ہیں جن میں آپ نے کسی بھی صورت اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. دین دیر آر ریلیٹیو کنٹرانڈیکیشنز جس میں آپ نے وے کرنا ہوتا ہے بینیفٹس اینڈ ایڈوانٹیجز کو.
اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ویدر دا یوز آف او سی پیز از جسٹیفائڈ یا نہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایبسلوٹ کنٹرا انڈیکیشنز کون سی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ سی اے بریسٹ یا سی اے جینیٹل کا کسی بھی پارٹ کا کارسینوما ہو. اس صورت میں آپ نے وہ اس کی ایبسلوٹ کنٹرا انڈیکیشن آپ نے کسی بھی صورت میں جب کبھی ایسی صورت ہو تو ان کو یوز نہیں کرنا ہے. پھر لیور ڈیزیز اس کی ایبسلوٹ کنٹرا انڈیکیشن ہے. لیور ڈیزیز اگر ہو تو آپ نے او سی پیز پرسکرائب نہیں کرنی ہوتی ہے. تھرومبو ایمبولزم کی ہسٹری ہو اگر سبجیکٹ کی پہلے تب بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کروانا ہوتا. کارڈیک ابنارمیلٹیز ہوں, ہائپر لپیڈیمیاز ہوں, اور ایب نارمل یوٹرائن بلیڈنگ ہو ان نون اوریجن کی, تو یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ ایبسولوٹ کنٹرا انڈیکیشنز ہیں. ان تمام صورتوں میں آپ نے او سی پیز کو پرسکرائب نہیں کرنا ہے. پھر ہیں کچھ ریلیٹو کنٹرا انڈیکیشنز. ان صورتوں میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ whether the use of OCPs is justified یا not, کیا اس کا جو رسک ہے وہ بڑھ جائے گا اس کے یوز سے اور سگنیفیکنٹلی بڑھ جائے گا یا نہیں بڑھے گا. تو آپ نے اس کو وے کرنے کے بعد اس کا پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ پرسکرائب کریں گے یا نہیں کریں گے. ان میں ریلیٹو کنٹرا انڈیکیشنز میں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اگر 40 ایئرس سے اوپر ایج ہے تب آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پرسکرائب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اسموکر ہو اگر خاتون یا اس کی ایج اسموکنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ایج 35 سال سے زیادہ ہو تو رسک اور بھی بڑھ جاتا ہے. تو مائلڈ ہائپر ٹینشن والوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو پرسکرائب کرنا ہے یا نہیں. کرونک رینل ڈیزیز, ایپیلیپسی, مائگرین, نرسنگ مدرس اسپیشلی ان فرسٹ 6 months, ڈائبٹیز ہو, گال بلیڈر کی ڈیزیز ہو, پولیسسٹائٹس یا پولیولیٹائسس ہو, ہسٹری آف انفریکوینٹ بلیڈنگ ہو, ایمینوریا ہو, تو ان تمام صورتوں میں آپ چاہیں گے کہ آپ او سی پیز پرسکرائب نہ کریں اور کسی اور کنٹراسیپٹیو میتھڈ کی طرف آئیں. لیکن اگر آپ کو ضروری ہو جاتا ہے او سی پی ہی کرنا, پھر آپ رسکس اور بینیفٹس کو وے کرتے ہیں, اس میں سے دیکھتے ہیں اگر تو بینیفٹس زیادہ ہے کمپیئر ٹو رسکس, only then you will prescribe the OCPs. اب ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جو کہ کسی بھی فزیشین یا جو بھی فیملی پلاننگ سینٹر پہ بیٹھا ہے اس نے اس چیک لسٹ کو پہلے مکمل کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد او سی پیز پرسکرائب کرنی ہوتی ہیں. اس چیک لسٹ کو دیکھے بغیر پرسکرائب کرنا او سی پیز مناسب نہیں ہے. یہ چیک لسٹ آپ کے ایگزام کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اکثر پوچھ لی جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے پوچھنا ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس ایڈوائس کے لیے آتا ہے فیملی پلاننگ کی, تو آپ سب سے پہلے اس کی ایج کے بارے میں جانتے ہیں, اس کا دیکھتے ہیں کہ وہ اسموکر تو نہیں ہے, اور اٹ از ناٹ دیٹ فار فیشٹ. آپ دیکھیں گے کہ گاؤں وغیرہ میں بہت سی خواتین حقہ پیتی ہیں, تو دیٹ از آلسو اسموکنگ. اور آج کل ود کلچرل انفلوئنسز جو گلوبلائزیشن کے ساتھ آ رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ بہت سی ینگ خواتین شیشہ اسموکرز ہیں. دس از ناٹ دیٹ فار فیشٹ. آپ نے دیکھنا ہوگا سیجرز کی ہسٹری پوچھنی ہوتی ہے, کافز اور تھائز میں پین کی ہسٹری پوچھنی ہوتی ہے, جس سے آپ کو ڈی بی ٹی کا پتہ چلتا ہے کہ ڈی بی ٹی کا رسک نہیں ہے. پھر آپ نے ویریکوز وینز کا دیکھنا ہوتا ہے, چیسٹ پین کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے, شارٹنیس آف بریتھس کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے, اینڈ سملرلی ہیڈ ایکس اینڈ لیکٹیشن اور انٹرمینسٹرل بلیڈنگ کی ہسٹری لیتے ہیں, ایمینوریا کی ہسٹری, ایب نارملی یلو اسکن یا آئیز جو آپ کو لیور ڈیزیز کے بارے میں کوئی انڈیکیشن دے سکتی ہیں, بلڈ پریشر آپ دیکھتے ہیں, اگر تو ہائپرٹینسو ہے تو آپ نہیں دیتے ہیں اس کو. یہ چیک لسٹ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ پرسکرائب کرتے ہیں او سی پیز, اس کے بغیر آپ اس کو او سی پیز پرسکرائب نہیں کرتے ہیں. اور ایون آپ نے جب پرسکرائب کر دیں تو اس کے بعد فالو اپ کے لیے آپ کے پاس خاتون آتی ہیں, تو آپ یہ دوبارہ سے چیک لسٹ جو ہے اس کو مکمل کرتے ہیں, اس سے پوچھنے کے بعد, اس کی ہسٹری لینے کے بعد, اس کے ایگزامینیشن کے بعد, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ whether or not to continue with the use of oral contraceptives. So you must have to remember this checklist. پھر اورل
ہارمونل کنٹراسیپٹیوس کے بعد ہم آتے ہیں سلو ریلیز فارمولیشنز یا ڈیپو فارمولیشنز کی طرف. تو سلو ریلیز یا ڈیپو فارمولیشنز میں سب سے پہلے انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوس کی بات ہوتی ہے. انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوس میں آپ کے کچھ فارمولیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ پروجسٹوجن اونلی ہوتی ہیں. ان میں صرف اور صرف پروجسٹوجن ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ڈی ایم پی اے کے انجیکشنز ہیں. اور پھر نیٹن انجیکشنز ہوتے ہیں. ڈی ایم پی اے سب کیوٹینیس لگائے جانے والے انجیکشنز ہوتے ہیں. جو ڈی ایم پی ہے جو ڈیپو میڈروکسی پروجسٹرون ایسیٹیٹ جس کا ایکرونیم ڈی ایم پی ہے. یہ 150 ملی گرام کا انجیکشن انٹرامسکولر دیا جاتا ہے گلوٹیل ریجن میں ایوری 3 months. 2 weeks کی پلس مائنس اس میں ہو سکتی ہے. تو پہلی ڈوز ود ان فرسٹ 5 days آف مینسٹریشن دی جاتی ہے. یہ کام ایسے کرتا ہے کہ یہ اوویولیشن کو روکتا ہے اور سروائکل میوکس کی تھکنس کو بڑھا دیتا ہے. اینڈومیٹریم کی جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے یوٹرس کی اس کو چینج کرتا ہے. فلوپین ٹیوبس میں موٹیلٹی کو کم کرتا ہے. اس سے لیکٹیشن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور یہ 35 years اینڈ ابو کی ملٹی پیرا کے لیے سوٹیبل ہے جنہوں نے اپنی فیملیز کمپلیٹ کر لی ہوتی ہیں. پھر ایک نیٹ این ہوتا ہے جو نور ایکسٹرون انینٹیٹ ہے. یہ 200 ملی گرام کا انٹرامسکولر انجیکشن ہے گلوٹیل ریجن میں دیا جاتا ہے ہر 2 مہینے کے بعد. یہ بھی اوویولیشن کو روکتا ہے اور اس کی بھی فرسٹ ڈوز ڈیورنگ فرسٹ 5 days آف مینسٹریشن دی جاتی ہے. پھر ایک ڈی ایم پی اے ہے جو سبکیوٹینیس دیا جاتا ہے. یہ 104 ملی گرام کا تھائی یا ایبڈومن میں دیا جاتا ہے اور 3 month کے انٹرول کے بعد ریپیٹ کیا جاتا ہے. پھر انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوس میں بھی کمبائنڈ انجیکٹیبلس ہوتے ہیں کمبینیشن آف پروجسٹروجن اینڈ ایسٹروجن. اور یہ بھی منتھلی انٹرولس پہ دیے جاتے ہیں. یہ بھی اوویولیشن کو انہیبٹ کرتے ہیں اور اینڈومیٹریم کو افیکٹ کرتے ہیں سروائکل میوکس کی تھکنس کو بڑھاتے ہیں. کا میکنزم آف ایکشن یہ ہے. لیکن یہ لیکٹیٹنگ مدرز کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایسٹروجن بھی شامل ہوتا ہے. So these are the injectable contraceptives. ایڈورس افیکٹس جو ایسوسیٹڈ ہیں وہ انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوس کے ساتھ وہ سب سے پہلے تو ویٹ گین ہے. پھر دوسرے نمبر پر ڈسٹرپشن آف نارمل مینسٹرل سائیکل ہے. ان کی وجہ سے منوراجیا ہو جاتا ہے منوریا ہو سکتا ہے. پھر ایک اور جو اس کا ایڈورس افیکٹ ہے کہ ان کے ڈسکنٹینیویشن کے بعد بھی ایک لانگڈ انفرٹیلٹی ہوتی ہے. meaning کہ even when the injectable contraceptives have been discontinued اس کے بعد کچھ عرصے تک the couple is not able to conceive. prolonged infertility ہے. پھر کچھ اس کی کنٹرا انڈیکیشنس ہیں. وہ سی اے بریسٹ سب سے پہلے ہے. یہ بریسٹ کا کوئی پیشنٹ ہے اس کو آپ کسی بھی صورت میں نہیں دیتے ہیں. کینسرز جو جینیٹل ایریاز کے ہوتے ہیں. سسپیکٹڈ میلیگنینسی کوئی بھی ہو کسی بھی طرح کی کوئی بھی میلیگنینسی سسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوس نہیں دیتے ہیں. ہائپرٹینسوز میں نہیں دیتے ہیں. اگر ہسٹری ہو ڈی وی ٹی کی ڈیپ وین تھرومبوسس کی کارڈیو واسکولر ڈیزیز کی یا کرونک لیور ڈیزیز کی تو آپ ان کو بھی انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوس نہیں دیتے ہیں. اس صورت میں بھی کنٹرا انڈیکیٹڈ. اگر مدر لیکٹیٹ کر رہی ہے بیبی ہے اس کو بریسٹ فیڈ کر رہی ہے اور فرسٹ 6 months ہیں یعنی کہ بیبی 6 مہینے سے کم عمر کا ہے تو اس کو بھی آپ نے نہیں دینا ہے انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیو. اب جو دوسری کیٹیگری تھی ہارمونل کنٹراسیپٹیوس کی اس میں جو سلو ریلیز فارمولیشنس ہیں اس میں ایک ٹائپ کی سب ڈرمل امپلانٹس ہیں. یہ کچھ امپلانٹس ہوتی ہیں سلیکان یا ربر کی بنی ہوئی. ان کو سب ڈرملی پلیس کر دیا جاتا ہے آرم میں یا فور آرم میں. ان کے اندر لیونور گیسٹرل ہوتا ہے جو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے. 5 سال تک 3 سے 5 سال تک ڈپینڈنگ اپون دی ٹائپ آف امپلانٹ یو آر یوزنگ 3 سے 5 سال تک یہ افیکٹو ہوتی ہے. اچھا ان کی وجہ سے menstrual irregularities ہو سکتی ہیں اور ایک ان کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سرجیکل پروسیجر however minor وہ ضروری ہوتا ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے پلیسنگ اینڈ ریموول. یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا یوز اتنا آسان نہیں ہے. ایگزامپلز اس کی ہیں آپ نے سنی ہوئیں گی نور پلانٹ
یا امپلینون یا جٹل، ان نیمز کے ساتھ، ان برانڈ نیمز کے ساتھ یہ سب ڈرمل امپلانٹس آتی ہیں۔ ایک اور اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہنگی ہیں، ایون دو امپلینون آئی تھنک از بینگ پرووائڈیڈ ایٹ دی فیملی پلاننگ سینٹر فری آف کاسٹ۔ آپ نے اپنے وزٹ میں جو آپ نے کیا تھا فیملی پلاننگ سینٹر پہ، وہاں پہ دیکھا تھا کہ وہ امپلینون کی بھی بات کر رہے تھے کہ اٹ از بینگ پرووائڈیڈ فری آف کاسٹ۔ لیکن اگر ایکسیس نہ ہو جن لوگوں کی ٹو دی فیملی پلاننگ سینٹرز جو بڑے والے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ پروسیجر کیا جاتا ہے، وہاں پہ اس کی پلیسمنٹ از ناٹ دیٹ ایزی اینڈ آلسو اٹ از ایکسپینسو کمپیئر ٹو سم آف دی ادر کنٹراسیپٹیو میتھڈس۔ یہ ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ یہ تصاویر ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہوتی ہیں جو سبڈرمل امپلانٹس ہیں ہارمون کنٹیننگ، جس میں سلو ریلیز آف ہارمونز ہوتی ہے۔ تو لیفٹ سائڈ پہ نارڈ پلانٹ ہے اور رائٹ سائڈ پہ آپ کا امپلینون ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز ریلیٹو ٹو دی آرم اینڈ فور آرم، اور اس کو سبڈرملی پیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ جو ہیں آپ کی اوسپی یا وائوا میں موجود نہیں ہوئیں گی، سنس دیز آر ایکسپینسو، اور اس کو اس طرح سے یوز کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ بٹ یو مسٹ نو، یو مسٹ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اف یو سی ون کہ یہ سب ڈرمل امپلانٹ ہے فار کنٹرسیپشن۔ پھر سلو ریلیز ہارمون فارمولیشنز میں سے ہی ایک ٹرانسڈرمل پیچ ہوتے ہیں۔ یہ پیچ بنے ہوتے ہیں جو اسکن کے اوپر آپ لگا دیتے ہیں، اس میں سے سلولی ہارمونس ریلیز ہوتے رہتے ہیں اور بلڈ اسٹریم میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور کنٹراسیپٹیو کا کام کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں چند دکھائے گئے ہیں ٹرانسڈرمل پیچ۔ ہمارے ہاں یہ اتنے وائڈلی یوز نہیں ہے بلکہ بہت ہی کم یوز ہوتا ہے۔ دیز آر ایکسپینسو، اور ان کا استعمال از ناٹ دیٹ convenient as compared to some of the other hormonal methods. For example, pills جو آپ نے ایک دفعہ پانی کے ساتھ کھا لینی ہوتی ہے، اور یہ والی جو ہے پیچ آپ نے اپنی اسکن پہ لگانا ہے۔ ایز یو نو ہمارے ہاں کی انوائرمنٹ میں خواتین نے کام کرنا ہوتا ہے، دیر از پرسپریشن، سویٹنگ اینڈ ایٹسیٹرا اینڈ ایوری تھنگ۔ یہ اس کا استعمال اتنا کنوینئنٹ نہیں ہے جتنا کہ اورل کنٹراسیپٹیوز کا۔ پھر لاسٹلی جو سلو ریلیز فارمولیشنز ہیں ہارمونس کی، اس کی ایک ایگزامپل ویجنل رنگز ہیں۔ یہ رنگز ہوتے ہیں جس کے اندر لیونورجسٹرل ہوتا ہے، اس کو آپ پلیس کر دیتے ہیں ان سائڈ دی ویجائنا، اینڈ وہاں سے ابزارب ہوتا ہے لیونورجسٹرل تھرو دی ویجنل میوکوزا ٹو دی بلڈ اسٹریم۔ اچھا، یہ 3 ویکس کے سائیکل میں کام کرتا ہے۔ 3 ویکس کے لیے آپ ویجائنا میں اس کو رکھ دیتے ہیں اور چوتھے ویک کے دوران اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ As you can imagine, it is not convenient at all to use compared to oral contraceptives, injectables, even transdermal patches, even the subdermal implants. But it is one of the methods of hormonal contraception. تو آج ہم نے ہارمونل کنٹراسیپٹیو میتھڈس جو ہیں ان کے بارے میں جانا ہے، اور اپنے نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے چند اور مسلینیس میتھڈس آف کنٹراسیپشن، ان کے بارے میں دیکھیں گے، اور پھر ٹرمینل میتھڈس جو ہیں کنٹراسیپشن کے، ویزیکٹمی اینڈ کیبل لائٹیشن، ان کے بارے میں دیکھیں۔ سو فار ٹوڈے اللہ حافظ۔